برداشت نہیں کروں گی جس کے دل میں تیری ولایت ہے۔ کار ولایت امیر المومنین کر کے کسے سجدہ کرنے جا رہے ہو؟ امیر المومنین کو عبادت سے جدا کر کے کسے ماننے جا رہے ہو؟ اللہ کو، وہ اللہ جو تمہیں اس نے منوایا تھا۔ کوفے میں آخری تقریر تھی، امیر المومنین نے اپنی آخری تقریر میں بڑا مشکل خطبہ تھا میرے مولا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے امیر المومنین خطبہ دیتے چہرے پہ روب جلال، اس پاک خانوادہ کو کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم انہیں مانتے ہیں، لڑائی ہماری آپ سے منوانے پہ نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ آپ مانتے کیا ہے۔ خدا بھی انہیں منوا نہیں رہا، خدا بھی انہیں تسلیم کروا رہا، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ویسے تسلیم کرنا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اب میں صدر سید کہنے لگا ہوں، اور یقیناً یہ وہ صدر ہے جس پہ میں اپنا موضوع کھڑا کرنے لگا ہوں، جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ جنہیں تسلیم کیا جائے ان پہ تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاطی کی بات میں۔ معصوم پہ تحقیق نہیں ہوتی، معصوم پہ تسلیم، تحقیق غیر معصوم پہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اہل علم بھی ہیں، زیرک بھی ہیں، مجھے صدر سمجھانی نہیں پڑے گی، آپ سمجھ جائیں گے۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں نوجوانوں کی دائی چاہیے تھی۔ جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ آج تک کبھی کسی نے اللہ پہ تحقیق کی ہو؟ تسلیم نظر نہیں آ رہا، تسلیم دکھائی نہیں دے رہا، تسلیم خدا کہاں ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن تسلیم کیوں تسلیم کیا؟ ان کے کہنے پہ۔ انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ میں اور چہروں کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں مخاطب ہوں توحید پرستوں سے، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ جسے مانتے ہو اس کی ذرا وضاحت تو کر کے دکھاؤ، بتاؤ تو صحیح نا کہ تم نے اللہ کو تسلیم کیا ہے تو کن کے کہنے پہ کیا ہے؟ تمہارے حواس خمسہ میں وہ ہے نہیں، تم نے اسے تسلیم کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو پہلی گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ تم نے نہیں دی، وہ انہوں نے دی تھی۔ پھر عقل پہ ماتم نہ کروں کہ جو خدا ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا وہ ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر رہا ہے؟ جب وہ خدا سیدھا ہم تک نہیں آیا، میرے شیعہ سے کیا اس خدا کے پاس طاقت نہیں تھی؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ سیدھا آ جاتا۔ جب وہ خدا نے اپنی معرفت ڈائریکٹ ہمیں نہیں دی تو اس نے عبادت کا فلسفہ سمجھا دیا۔ اس کا سیدھا مجھ تک بھیجنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور قریب کرتا ہوں، مصلی پہ نمازی کھڑا ہوتا، وضو کیا تھا بابا جی نماز کے لیے، مصلی پہ جب خدا نے کھڑا کیا تو خدا نے کہا سب سے پہلے نیت سنا۔ یہ جو نمازی نماز میں نیت پڑھتا ہے نا، یہ مستحب نہیں، یہ واجبات نماز میں سے۔ اچھا نیت وہ سن رہا ہے کہ جو دلوں کی نیت جانتا ہے۔ آئے ہائے، مؤدب ترین چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ نیت وہ خدا سن رہا ہے جو دلوں کی چھپی نیتیں جانتا، نیتیں جانتا، لیکن اس نے کہا مصلی پہ آئے اور پہلے نیت کر۔ میرے مالک تو نہیں جانتا جب میں وضو کر رہا تو میری نیت یہی تھی نا کہ میں نے نماز پڑھنی، جب میں نے مصلی بچھایا تو میری نیت تھی۔ خدا نے کہا تھی نا، سنا۔
اچھا ابھی تک کچھ نمازیوں کو اپنی نیت کے اندر چھپی ہوئی نیت کا بھی نہیں پتا. عبادت کوئی بھی ہو صاحب، چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے، اس کی نیت ہے. اب یہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں نا، تو افطار میں بھی نیت ہے، سحر میں بھی نیت ہے. نیت کیا ہے؟ ہم مصلی پہ نیت کیا کی؟ اچھا نماز پڑھنی تھی اللہ کی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں نیت سنائی تو کیا نیت تھی؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. یہ جو پچھلے لفظ تھے نا یہ سارے اردو کے تھے، یہ آپ کی زبان تھی، آپ کو سمجھ میں آئے. جو اس کے آگے آخری لفظ ہے نا عربی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. اب اس کا ترجمہ مولوی سے کروا لینا آج میری تقریر کے بعد، کہ جو ہم نے نماز کی نیت میں نماز میں نیت کی تھی وہ نیت تھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ نہیں. میں پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب، نماز اللہ کی ہے لیکن یہاں نیت کی ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ نہیں، قربت اللہ نہیں، قربتاً اللہ. میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. الہ عربی زبان میں آتا ہے طرف کے لیے. کدھر جا رہے ہو؟ الى المسجد، مسجد کی طرف. کدھر جا رہے ہو؟ الى البیت، گھر کی طرف. یہ جو رستہ ہے نا، اس رستے کو عربی زبان میں الہ کہتے ہیں. اب سمجھیے گا ذرا، تمہید سمجھیے گا. نمازی نے نیت کیا کی؟ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے. یہ ہے نیت. اب میں اتنی بہترین نیت کی وضاحت کروں گا کہ آپ کو نیت میں سے علی دکھاؤں گا. اب نیت کیا کی تھی؟ کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. آئیں پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں. قریب کے لیے جب آپ کسی کی طرف قریب ہونا چاہیں نا، کسی کی طرف جانا چاہیں تو اسے کسی مخصوص جگہ پہ معین ماننا پڑتا ہے. پڑھ لکھے اب آپ، میں کہوں کہ مجمع تھوڑا منبر کے قریب آ جائے تو اس کا مطلب منبر ادھر ہے، آپ ادھر سے ادھر قریب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسے ایک جگہ پہ یہاں ماننا پڑے گا، آپ ادھر سے ادھر قریب ہوں گے. اگر میں آپ کے قریب ہونا چاہوں تو آپ ادھر ہیں، میں ادھر سے آپ کے قریب ہوں. کسی چیز کے قریب ہونا ہو تو اسے کسی ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو محدود ماننا پڑے گا. وہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں. مجھے واللہ میں ممبر پہ ہوں، میں موضوع یہ پڑھنے نہیں لگا تھا، میں کہیں اور جانے لگا تھا تو اللہ جانے کون سی روحانیت جو مجھے کھینچ کے پھر اس گلی میں لے آئی. ہم جانا چاہتے ہیں اللہ کی طرف قریب. اب اس کی طرف کون بتائے گا کہ وہ اس طرف ہے؟ جب ہم نے کہا میرے مالک تو کس طرف ہے، اس نے کہا نحن اقرب علیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب. اور میں کا لفظ نہیں ہے، نحن، ہم. اب اس کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی. اب اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کی طرف دکھاؤ کہ وہ کس طرف رہتا ہے. اسے کسی ایک جگہ پہ محدود مان لو گے تو پھر عقیدہ توحید ہی ختم ہو جائے گا. چلے میں بڑا خوبصورت ادب کا جملہ دینے لگا ہوں. ادیب چہرے تشریف فرمائے ہیں، اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو اللہ کے کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو. اب حضور ہماری نماز میں نیت تھی کہ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے وہ رستہ ڈھونڈنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے. ہمیں اس رستے پہ جانا ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف. اللہ کے قریب نہیں جانا، اللہ کی طرف قریب جانا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. اب اس اللہ کی طرف جانے کے لیے ہمیں کوئی اللہ کا طرفدار چاہیے. میں آ گیا قرآن کی کچہری میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اے علی کے خاموش ذاکر.
میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا تو مجھے بتا کہ کوئی ایسا بھی تیرے سینے میں ہے جو اللہ کے قریب گیا ہو. انہوں نے کہا 4 ہیں جو اللہ کے قریب گئے. میں نے کہا 4 کے نام بتا. میں 4 کے پاس جاتا ہوں کیونکہ میں نے نیت کر لی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب میں اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو یہی مجھے اللہ کی طرف پہنچائیں گے. اس نے کہا پھر میری کچہری میں تجھے پہلا بتاؤں. میں نے کہا نام بتاؤ. اس نے کہا حضرت موسیٰ. یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا. اس سے پوچھ کس نے اللہ کو کہاں پایا. میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا تو لیا والو وہ بھی کوہ طور پہ کھڑا تھا. میں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں تو آپ کے پیچھے آیا تھا کہ آپ مجھے اللہ سے ملوا دیں گے. اس نے کہا تمنا تو میری بھی یہی تھی, لیکن اس نے مجھے یہاں روک لیا کہ یہاں ہی رک جا, میں یہاں ہی تجھ سے آواز پہ بات کر لوں گا, میں یہیں تجھ سے مخاطب ہو جاؤں گا. اس نے مجھے لقاء اللہ نہیں کہا, اس نے مجھے کلیم اللہ کہا ہے. ملاقات کا دعویٰ میرا نہیں ہے, صرف اس سے گفتگو کرتا ہوں, اس سے باتیں کرتا ہوں. اسے جسم میں نہیں دیکھا, اس کا چہرہ نہیں دیکھا, اس کی تصویر میرے تصور میں ابھری نہیں ہے. یہ صرف یہاں سے آواز آتی ہے. میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے پوچھا کہ جو اللہ موسیٰ سے بولتا یہ کیسے بولتا تھا. قرآن کا ایک شجر تھا, موسیٰ اس سے سوال کرتا تھا, اس شجر سے جواب آتا تھا. میں نے قرآن کی کچہری میں جا کے جب دیکھا کہ اللہ شجر سے بولتا تھا تو میں نے مفسرین سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ شجر کون سا تھا. وہ بیری تھی, وہ کیکر تھا, وہ شیشم تھا. آج ہم اس درخت کو اپنے گھروں میں لگائیں کہ یہ ہے وہ برکت والا شجر جس سے اللہ بولا تھا, لیکن کسی نے اس شجر کا نام نہیں بتایا. میں بھی زمانہ طالب علم یہی سمجھتا رہا کہ کوئی اس دور کا مخصوص شجر ہوگا. موسیٰ کے دور کے بعد اللہ نے جنت میں بلوا لیا ہوگا, وہ آج زمین پہ موجود ہی نہیں ہوگا. لیکن جب میں پہلی بار نجف گیا, میں نے تحلیز امیر المومنین پہ سجدہ کیا, میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت نامہ میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ النداء, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر, اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اس کا مطلب کہ موسیٰ بھی اللہ کی طرف گیا تو اللہ کی طرف جانے کے لیے علی سامنے تھے. میں نے کہا قرآن دوسرا نام بتاؤ. اس نے کہا پہلا موسیٰ. میں نے کہا وہ تو کوہ طور پہ کھڑے ہیں. دوسرے, انہوں نے کہا دوسرے ہیں ایک بطول ماں کے بیٹے. میں نے کہا نام, انہوں نے کہا عیسیٰ. میں دوڑا, میں نے کہا اچھا موسیٰ تو کوہ طور پہ کھڑے ہیں, عیسیٰ سے پوچھتا ہوں, یہ اللہ سے ملاقات کر چکے. جب میں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا میں تو 4تھے آسمان پہ انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا کس کا؟ اس نے کہا اس نے روکا ہے, تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. میں تو خود انتظار کرنے میں ہوں, مجھے 4تھے آسمان پہ روک. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے, اے حضرت عیسیٰ آپ 4تھے آسمان پہ کھڑے ہیں. کوئی اس سے بھی آگے گیا ہے اللہ سے ملنے؟ انہوں نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں, آتا ہے وہ چاہتا ہے. میں نے کہا نام بتاؤ. اسے کہا جبریل. اب مجھے نہیں پتا کون اس گفتگو کا لطف لے رہا ہے, کہاں کہاں عشق پر پھوٹ رہے ہیں. میں نے جا کے دیکھا کہ موسیٰ طور پہ کھڑے تھے, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑے تھے. حضرت عیسیٰ نے جبریل کا رستہ دکھا دیا. میں نے جا کے کہا اے جبریل تو مجھے بتا کیا تو بھی اللہ سے ملاقات کرتا ہے؟ تو لیا والو لطف لینا, جب میں جبریل کے پیچھے گیا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا, وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے کہا اس سے آگے, اس نے کہا اس سے آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے, اس سے آگے وادی نور ہے, نہ مجھ سے کبھی اس سے ملا ہوں نہ میں نے کبھی اس سے دیکھا ہے. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ کھڑے ہیں, تو وحی کا امین ہے لیکن تو بھی سدرہ پہ کھڑا ہے, کیا تو بتا تجھ سے بھی آگے کوئی گیا ہے؟ جبریل نے کہا تیرے عقیدے کا چوپن آ جائے گا. میں سدرہ پہ کانپ رہا تھا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلے گئے ہیں. میں سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا اور مصطفیٰ نالین پہن کے چلے گئے ہیں. میں نے کہا اچھا نبیوں کا نبی, تیرا شرف ہے کہ تو اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہے. موسیٰ طور پہ, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ, جبریل سدرہ پہ. اے نبی بتا کیا تو نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا میں بھی ملنے کے لیے گیا تھا, لیکن جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا جو ہاتھ آیا وہ دست امیر تھا. شہزادی عزت عطا. اس کا مطلب ہے کہ سرکار مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب ہوئے تو درمیان میں علی ہیں.
تو شاہول میں علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت سے نکال کے دکھا۔ تو نے جب اللہ کہہ دیا ہے تو تم نے 14 کا اقرار کر لیا۔ ان کے بغیر تو کوئی اللہ سے ملا سکتا ہی نہیں۔ ہر ایک نبی دنیا میں آیا، ہر ایک نبی نے اپنی امت سے کہا کہ اللہ ہے۔ لوگوں کا دلیل تو انہیں کوئی نہ کوئی چیز دلیل میں دینی پڑی۔ حضرت آدم ہے، انہوں نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل دے، کہاں ہے؟ اب دکھا سکتے نہیں تھے، دکھاتے کیسے اگر خود دکھا ہوتا؟ لوگوں کا دلیل فرمائیے گردش لیل و نہار، دن کا نکلنا، رات کا چھانا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا برسنا، یہ دلیلیں ہیں، یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا۔ اگلے نبی آ گیا، اس نے کہا اللہ ہے، لوگوں کا دلیل دے۔ فرمایا تنور سے پانی نکلے گا، پہاڑوں کے اوپر جائے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا یہ بچ جائے گا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے جو بچا رہا ہے۔ حضرت نبی نے دلیل دی، میرا اللہ ہے جو بچا رہا ہے۔ دلیل کیا دی؟ کشتی۔ حضرت موسیٰ اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا کوہ طور۔ حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہوگا۔ حضرت اسماعیل اللہ ہے، لوگوں کا دلیل، فرمایا چھری کے نیچے سے زندہ نکل رہا۔ ایک ایک نبی نشانیوں سے اللہ منواتا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کا دلیل دے اللہ ہے، فرمایا ید بیضا، ٹھوکر سے مردے کا زندہ ہونا، یہ دلیل ہے، یہ سب کچھ میرا اللہ۔ نبی معجزوں سے اللہ منواتے رہے۔ اللہ جانے کون بندہ ہے جو پورے مجمع میں سے لطف لے گا۔ امیر المومنین کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کوفے والو اللہ ہے، میں کہا دلیل، فرمایا ہم مالک ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت ہے، ہم دلیل ہیں۔ بسم اللہ، ہم دلیل ہیں اس کے ہونے، ہمارے بغیر وہ نہیں نظر آئے۔ ہم ان کی الوہیت کے قائل نہیں، ہم ان کی ولایت کے قائل۔ ہم مانتے ہیں کہ یہی ہیں جو اللہ سے ملواتے ہیں۔ عزت والے صاحبان بیٹھے ہیں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں۔ کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے۔ بارہ اللہ نہیں، اللہ کا اثر۔ آپ خاموش ہو گئے، جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر بارہ کے اللہ بھی پہچانا نہیں۔ اس کا مطلب اگر آپ نے قربتاً اللہ پہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان کے دروازے پہ آنا پڑے۔ ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں، ان کے بغیر تو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نظروں میں نہیں آتا، اللہ کسی ایک جگہ پہ ہے نہیں۔ جو جن بندوں کو بڑا توحید پہ گفتگو کرنے کا ایک شوق ہے تو وہ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کو کہاں مانیں۔ اللہ رہتا کہاں ہے؟ آسمانوں پہ، تو اس کا مطلب زمینوں پہ نہیں۔ تو جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، وہ اللہ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بھی ہوتا ہے اور پھر یہاں بھی آتا ہے، پھر آپ تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ متغیر نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ایک جگہ پہ ہے اور وہیں پہ رکا ہوا ہے، پھر آپ سکوت کے قائل ہو جائیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ ہر چیز میں ہے، پھر آپ حلول کے قائل ہو جائیں۔ ان سب سے ہٹ کے اب اللہ کو ماننا ہے۔ گفتگو خشک تو نہیں ہو رہی ان کے سوا، کیونکہ میں گفتگو کو لے کے آؤں گا فزت برب الکعبہ میں، کہ یہ سجدے میں جملہ میرے امیر کی زبان سے کیوں لکھا؟ اس میرے مالک کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کی تاثیر کیا تھی؟ ہم اللہ کو کہاں مانیں گے؟ زمینوں پہ مانیں، آسمانوں پہ مانیں، مختلف جگہوں پہ مانیں، کہاں مانیں؟ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، مولا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا تو کہاں ہے؟
اللہ کہنے لگا ہوں کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیے، منوائی ہے توحید، خطبے نہیں دیے، کسی نبی نے توحید پہ خطبہ نہیں دیا، حتیٰ کہ خود رسالت امام نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات کروں، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر المومنین توحید پہ خطبے دیتے تھے، اور معاذ اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے پاس معرفت توحید نہیں تھی، لیکن نہیں، نبیوں کو توحید پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ کسی نے ابراہیم کو اللہ نہیں کہا، کسی نے حضرت موسیٰ کو اللہ نہیں کہا، کسی نے رسالت امام کو بھی اللہ نہیں کہا۔ اللہ ہونے کا شک ہوا ابو طالب کے بیٹے پہ، جس پہ شک ہوا اسی نے توحید میں خطبے دینے شروع کر دیے، اسی نے توحید میں گفتگو کرنی شروع۔ زندگی وار کے رکھ دوں اپنے شہنشاہ پہ، کوفے کے ممبر پہ تو ریت پہ ایک چیونٹی گزر رہی تھی، فرمایا کیا کمال ہے اس کا جس نے علی کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے، یہ بھی کسی کو مانتی ہے اس کے دماغ میں وہ میزان توحید کیا ہے۔ اس نے کہا مولا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا پہلے تو بتا تو کہاں ہے، اور یہی عرفان کی پہلی منزل ہے، معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے خود کو تلاش کر، پہلے اپنے آپ کو مان، اور یہ دعائے معرفت جو تاکید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اس میں بھی سب سے پہلے یہ ہے میرے اللہ مجھے میرے نفس کی معرفت عطا فرما، تاکہ میں پہلے اپنے آپ کو تو پہچانوں گا، اگر میں اپنے خود کو نہیں پہچانوں گا تو میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ پہلے خود کو پہچانو کہ تو کہاں ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آصف میرا اسم ہے، میری ذات نہیں، خطابت میری صفت ہے، میری ذات ہے۔ میں ممبر پہ ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، گاڑی پہ بیٹھوں گا تو میں دنیا کی باتیں کروں گا، صفت موصوف سے کبھی جدا ہوتی ہے کبھی مشترک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری ذات کہاں ہے؟ نام جو ہے میرا اسم جو ہے وہ آصف، وہ میری ذات کی پہچان ہے، ذات نہیں ہے۔ آپ کہیں جو سامنے بیٹھا ہوا یہ تو ہے، نہیں، یہ میرا جسم ہے، میں نہیں ہوں، میرا جسم، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ بات مشکل تو نہیں ہوگی؟ میرا چہرہ، میرا، وہ میں کہاں ہوں؟ میری آنکھیں، میرے ہاتھ۔ کوئی بہت چھلانگ لگائے گا، وہ کہے گا جو تیرے اندر روح ہے وہ تیری اصل ہے اور یہ تیری پہچان کے ذریعے نہیں، وہ بھی میری روح ہے، میں کہاں ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے اندر میں ہی نہیں مل رہا، خدا نے ذات کو ہی اپنے اندر گم کروا دیا، خدا نے انسان کے اندر ہی انسان کو گم کر دیا کہ تیری ذات کو ہی میں نے تجھ میں پوشیدہ کر دیا، تو ساری زندگی اپنے آپ کو ڈھونڈ لے، تجھے تیرا اپنا آپ ہی نہیں ملے گا، جب تجھے تیرا اپنا آپ ہی نہیں ملے گا تو اس کو بنانے والا تجھے کیسے مل جائے گا؟ لہٰذا میرے اندر میری ذات ہے اور لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، وہ پہچانی نہیں جا رہی۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھ سے ملنے کا ایک طریقہ ہے کہ میری ذات آپ کو نہیں ملے گی، آپ جہاں میرا وجود پالیں گے سمجھے کہ آپ نے میری ذات کو پا لیا۔ اگر آپ نے گفتگو سننی ہے تو آپ میری زبان سن لیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھ لیں، اگر آپ نے ملنا ہے تو میرے ہاتھوں کو چھو لیں۔ خدا نے بھی کہا میرے بدن کو تلاش نہ کرو، پہلے دیکھو وجہ اللہ کہاں ہے، عین اللہ کہاں ہے، ید اللہ۔ انہوں نے منوایا ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے منوایا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین جیسی ذات جو 80 جنگوں میں موجود ہے وہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہو رہے۔ میرے اللہ اگر تو نے شہادت کا درجہ دینا ہے تو میدان جنگ میں دے، بہادر ہے میرے شہنشاہ، میدان جنگ میں شہید ہوں گے۔
زیور ہے یہ بھی توحید کا کہ میرا علی مجھے بچاتا بچاتا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. لیکن مصلی کا انتخاب علی اور خدا کا مشترکہ منصوبہ تھا. خود مصلی کا انتخاب کیا, خود امیر المومنین نے مصلی کا انتخاب کیا, سر سجدے میں رکھا. اب جب بھی شہادت علی پڑھے جائے گی تو کہا جائے گا کہ ضرب سر پہ لگے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور سر سجدے میں تھا. جب سجدہ سنو گے تو پھر کوئی پوچھے گا کہ پھر بھی اللہ تو نہیں تھا, اگر اللہ ہوتا تو سجدہ تو نہ کرتا. تو علی نے آخری لمحے میں کہا فوزتو برب الکعبہ, سجدہ کر کے بھی میں تجھے منوا گیا. بات کا لطف لیجئے گا. قاتل کا مقصد کیا تھا؟ قاتل انتظار کرتا رہا. اس نے وضو کرتے ہوئے امیر المومنین کا قتل نہیں کیا جبکہ وہ مسجد میں موجود تھا. اس نے امیر المومنین کو مصلی تک آتے ہوئے قتل نہیں کیا, اس نے مصلی کا انتخاب کیا. اب بڑی چھپی ہوئی بات ہے, اللہ جانے کون سمجھے. قاتل مصلی پہ علی کو قتل کر کے وہ چاہتا تھا کہ میں عبادت اور علی کو جدا کر دوں, لیکن امیر المومنین نے مصلی کی زین نہیں چھوڑی. مصلی کی زین پہ سوار رہا میرا شہنشاہ, اور امیر المومنین نے سر سجدے میں رکھ دیا. مصلی پہ عبادت اور علی اتنے آپس میں لازم اور ملزوم ہو گئے کہ مصلی نے بھی علی کی زخمی پیشانی کو چوم کے کہا میں قیامت تک وہ نمازی برداشت نہیں کروں گی جس کے دل میں تیری ولایت ہے. انکار ولایت امیر المومنین کر کے کسے سجدہ کرنے جا رہے ہو؟ امیر المومنین کو عبادت سے جدا کر کے کسے ماننے جا رہے ہو؟ اللہ کو, وہ اللہ جو تمہیں اس نے منوایا تھا. 40 ہجری 19 رمضان کا سجدہ توحید کی بقا بن گیا. توحید پھر خطرے میں آئی تو پھر کربلا میں ایک اور سجدہ ہو گیا. ان کے سجدے توحید کے نشان بنتے گئے, ان کی پیشانیاں وحدت کے رستے بنتی گئی. انہوں نے گواہیاں دے دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. بڑے خوش قسمت ہے یہ قوم کہ ہم نے انہیں مانا ہے جنہوں نے اسے منوایا. یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ان کے بغیر اپنا ذکر اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا صلو علیہ وسلم تسلیما, انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. میرے مالک کیا فرمایا؟ فرمایا میں اور میرے فرشتے بھی ان پہ درود پڑھتے ہیں. اچھا درود کی فضیلت کا بھی ابھی تک نہیں پتہ چل سکا. خدا نے کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور تم بھی درود پڑھو. ہم نے آگے سے کیا کہا اللہم صلی علی محمد والے, میرے اللہ تو درود پڑھ. وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو, ہم کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھو. وہ ہمیں پڑھوا رہا ہے, ہم اسے پڑھوا رہے ہیں. اصل درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد والے محمد کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے اللہ تو درود پڑھ. وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو. اگر اب اس کو زبان معصوم سے میں آخر میں اس کی وضاحت کر دوں, معصوم سے پوچھا گیا مولا حقیقت درود کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تو پڑھ, وہ کہہ رہا ہے کہ تم پڑھو. فرمایا خالق اور مخلوق کے درمیان فیض کا وسیلہ ہم ہے. وہ سیدھا مخلوق کو نہیں دیتا. اللہم صلی علی, ہم کہتے درود پڑھ. جب وہ درود پڑھتا ہے تو جب ہم نے اسے کہا درود پڑھ تو اس پہ واجب ہے اب پڑھنا. یہ وہ دعا ہے جسے اس نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. جب ہم نے کہا تو درود پڑھ تو اس نے درود پڑھا. جب اس نے درود پڑھا تو اس نے فیض
ان تک پہنچا دیا. پھر جب ہم نے کہا صلی اللہ محمد وآل محمد تو انہوں نے فیض ہم تک پہنچا دیا. ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں، یہ اسے پہنچاتے ہیں. وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، یہ ہمیں پہنچاتا ہے. اس ترسیل کو درود کہتے ہیں. اس حاصل اور محصول کو درود کہتے ہیں. اس طلب اور رسد کا نام درود ہے. ہم طلب کر رہے ہیں، وہ دینا چاہتا ہے. ہم مانگ رہے ہیں، وہ عطا کرنا چاہتا ہے. اگر تھوڑی سی کوئی کم علمی ہے تو میں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس سے مانگنا، وہ چاہتا ہے ہمیں دینا. وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. اس نے درمیان میں انہیں رکھ لیا. خالق، مخلوق، حجت ہے. یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں. بشر بھی نہیں ہے، خدا بھی نہیں ہے. یہاں آتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو اس جیسے ہو جاتے ہیں. دین میں سے حجت نکال دو تو دین کی چھتی زمین پہ گر جائے. حجت دین کی عمارت کی ستون ہے. انہوں نے زمانے میں ظاہر کیا ہے. انہیں ہم کہتے ہیں مظہر. یہ اللہ کے مظہر ہے. مثلا میں ابھی اس کی بڑی سادہ سے مثال دے دیتا ہوں کہ یہ جو لائٹ سامنے ہے یہ خود نہیں جل رہی، اسے بجلی نے روشن کیا ہوا ہے. جس نے اسے روشن کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا رائتی دا دے رہے ہیں؟ جس نے اسے روشن کیا نظر وہ نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی، وہ چھپی ہوئی. اس نے چھپ کے اسے ظاہر کیا، اس نے روشن ہو کے اسے منوا لیا. اسے سامنے آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اس کا کام تو مخلوق تک فیض پہنچانا تھا نا، تو اس نے پہنچا دیا. اسے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کوئی نہیں پوچھے گا بلب تو نہیں ٹوٹ گیا، ہر کوئی پوچھے گا بجلی تو نہیں چلی گئی. اس کا مطلب مظہر خاموش ہو جائے تو پیچھے سے حقیقت چلی جاتی ہے. مہمان ہوں تمہارا، منت کر کے جا رہا ہوں. علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ بھی چلا جائے. مالک عزت یہ ہے دین میں حجت کا کردار. یہ جو گریڈ سٹیشن سے بجلی آتی ہے نا، اس کے وولٹیج بڑے زیادہ ہوتے ہیں. یہ سیدھی ہمارے گھروں تک نہیں آ سکتی کیونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ جسے تمثیلی خطابت سمجھ میں آتی ہے وہ تو بولے گا. ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا پھر ان بجلی بنانے والوں نے سوچا کہ اگر یہی وولٹیج گھروں میں دیں گے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے. کیا کریں؟ انہوں نے درمیان میں ایک آلہ نصب کیا جسے ٹرانسفارمر کہتے ہیں. وہ پورے وولٹیج اس کو دیتا ہے، وہ اسے ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. حجت توحید سے پوری طاقت لیتی ہے. آگے اتنا پہنچاتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے. چلے جو بندے چپ بیٹھے ہیں ان کے چپ کا بندھن توڑنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز جل جاتی ہے تو فون پوچھنے والا پوچھتا کیسے ہوا تو وہ کہتا ہے جی وولٹیج زیادہ آ گئے تھے، چیز جل گئی. کیونکہ کرنٹ زیادہ تھا، ضرب چھوٹا تھا، کرنٹ زیادہ تھا، ضرب چھوٹا تھا. اس لیے علی کا فضائل ہر ضرب سے برداشت ہی نہیں ہے. ضرب چھوٹا ہو فضائل زیادہ پڑھ دیا جائے.
تو جس جگہ پہ کسی سوئچ میں زیادہ وولٹیج آ جائے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے. یہی منکر کے ہاں بھی علت ہے. فضائل زیادہ سنیں، فضیلت نہ گھٹاؤ، اپنا ظرف بڑھاؤ. میرے شہنشاہ کا فرمان مقدس ہے. مالک فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے ہمارے فضائل پڑھے جائیں اور اگر تمہارے ہاں معرفت کی کمی ہے تو تم ہماری فضیلت کا انکار نہ کرنا، ہم سے معرفت کی بھیک مانگنا. تمہیں اس فضیلت کو سمجھنے کا اور برداشت کرنے کا حوصلہ ہم دے دیں. وسلموا تسلیما، انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا. ان کی ولایت کو تسلیم کرو، ان کے حق کو تسلیم کرو، ان کی عزاداری کو تسلیم کرو، ان کی غیبت کو تسلیم کرو. اگر تم نے ان 12 میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے میں کوئی ہلکی سی بھی کمی کر دی تو تم نے ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کیا. انہیں تسلیم نہیں کیا تو پھر اسے تسلیم کیا. یقیناً ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں. یہ زمانے کی کروٹیں بتا رہی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے. یہ کسی مسیحا کی تلاش بتا رہی ہے کہ انسانیت بے بس ہو چکی ہے. یہ ساری خبریں ہیں. دنیا پریشان ہے، دنیا ڈر رہی ہے کہ ہم مر رہے ہیں. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اب زندہ ہونے لگے. اب ہم زندہ ہونے لگے. بے شک بے شک. لوگوں کے ہاں موت مرنے کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں موت پلٹنے کو کہتے ہیں. ہم تو آباد گھروں کے انتظار میں بیٹھے. ہم تو اس خاندان کی شاہی کو دیکھنے کے انتظار میں. بے شک بے شک. ہمیں خبر ہے کہ کوئی آئے گا جو بند دروازوں کے تالے کھولے گا. کوئی آئے گا جو شکستہ قبر پہ کھڑا ہو کے رو کے کہے گا اٹھ میری جدہ میں تیرا انتقام لینے کے لیے. انبیاء جس کے لشکر میں ہوں گے، امیر جیسے جس کے سپاہی ہوں گے. یقیناً یہ دور استقامت دکھانے کا ہے. محنت کر کے جا رہا ہوں. کثرت ظہور مانگو، کثرت کے ساتھ ظہور مانگو، اٹھتے بیٹھتے ظہور مانگو، کیونکہ کسی بھی لمحے کان میں وہ آواز آنے والی ہے. عرب کی ایک عورت برقع پہن کے سوتی تھی. عورتوں نے کہا برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اسے کہا وارث آ گیا تو برقع ڈھونڈوں گی یا مالنے کے لیے. عقیدہ یہ چاہیے. ایک بڑھا روزانہ گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار لے کے چوک میں کھڑا ہو جاتا. یہ بھی عرب میں سے تھا. لوگوں نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہا قائم کا لشکر آ رہا ہے. ایک دن چند لوگوں نے اسے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، لشکر تو شہر کے باہر آ گیا ہے. اس نے گھوڑا دوڑایا اور پھر وہ واپس نہیں آیا. یقیناً وہ مالک کے لشکر میں پہنچ گیا. ایک شخص نے میرے شہنشاہ سے پوچھا تھا مالک جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ کیا کریں گے؟ فرمایا وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے، پہنچنے والا وجود چاہیے. یقیناً وارث موجود بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں.
کیونکہ اس وقت منبر پہ میں ہوں، میں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے مالک سے منت کروں گا، میرا وارث ہم پہ کرم فرما، ہمیں اس مشکل دور میں استقامت نصیب، ہمیں ولایت امیر المومنین جیسی نعمت سے ہمیشہ سرفراز۔ میرے بعد میرے بھائی آپ کو تفصیلی شہادت سنائیں گے، دو درد تاکہ آنکھ میں آنسو آئے، رخسار پہ آئے میری عاقبت کا اور آپ کے آنے کا سامان کا۔ دعا کرتا ہوں میرا مالک عید قریب ہو اور بیٹی یتیم ہو۔ مکمل شہادت واجب الاحترام پڑھیں گے، عید قریب ہو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جن دنوں میں بھائی بہنوں کے گھروں میں جاتے ہیں، یہ وہ دن ہوتے ہیں جن میں بیٹیوں کو پے کے گھروں کی آس ہوتی ہے۔ بھائی مزدور بھی ہو نا، ریڑھی لگاتا ہوں، وہ بہن کو عید دینے جائے، بھائی سے عید لے کے بھائی کے ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ تیری جوانی کو سلامت رکھے، بس میرے گھر آیا کر، میرا پے کا مان سلامت رہے کہ میرے بھائی ابھی موجود ہیں۔ یہ میں نے کی یہ معاشرے کی بات، میں نے صرف معاشرے کا درد پڑھا اور آپ کی آنکھیں برس گئیں۔ جب میں عالیہ کا درد پڑھوں گا تو پھر ماتم کی کیا حالت ہوگی۔ 40 ہجری 21 رمضان امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، 9 دن بعد کوفے میں عید آ گئی۔ میرا شہنشاہ حسن عالیہ کو ملنے کے لیے شہزادی کے گھر گیا، بی بی بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی سچ بتا بھائی بن کے آیا ہے یا بابا بن کے آیا ہے؟ مولا حسن کی آواز آئی آج بھائی بن کے نہیں، آپ آج بات بن کے تیرے سر پہ پیار دینے کے لیے آیا ہوں۔ حسن کا ہاتھ پکڑ کے میری شہزادی رو کے کہتی ہے پھر بیٹیاں باپ سے جو مانگے باپ دیتا ہے، اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں مجھے دے گا؟ میرے مولا حسن رو کے جو مانگنا مانگ، آج حسن امیر ہے۔ بی بی تڑپ کے رو کے کہتی ہے پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری ایک حسرت پوری کر۔ میں حسرت بتاؤں گا، ماتم کی تیاری کرنا۔ میری عالیہ رو کے دی ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کے کپڑے پہن کے مجھے میرے گھر میں چل کے دکھائے، کیونکہ جب میرا غازی چلتا ہے تو ہو بہو میرے باب علی۔ ایک بار غازی سے کہے میرے باب علی کا لباس پہن، مجھے میرے صحن مقدس سے چل کے ہمارا مالک جلد ظہور کرے، یہ گھر آباد ہو، ان گھر کی شاہی ہو۔ مشکل سے گزری ہے کوفہ میں شہزادیوں کی۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم شیعہ عید کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے پوچھو تو صحیح عید پہ نقصان کیا ہو؟ میں نفسیاتی بات کہہ کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں۔ بابا جی ماتمی ہے، میں منت کر کے سوال کروں، کسی بیٹی کا 90 سال کا باپ بھی مر جائے نا عید سے چند دن پہلے، ہم سائے عید نہیں کرتے، اپنے بچوں سے کہتے نئے کپڑے پہن کے اس کے گھر نہ جانا، چند دن پہلے اس کا بابا دنیا سے گیا ہے۔ وہ بیٹیاں عید نہیں کرتی جن کا چند دن پہلے باپ دنیا سے چلے جائے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، 21 رمضان کے بعد 9 دن بعد کوفے میں عید آئی ہے۔ امیر المومنین کی بیٹیاں حسن کے پاس جا کے کہتی ہیں تیری عزت کی قسم کوفے سے ہمیں کوئی پرسہ دینے کے لیے۔ 17 رمضان 40 ہجری امیر المومنین کی کوفے میں آخری تقریر تھی۔ امیر المومنین نے اپنی آخری تقریر میں کہا، بڑا مشکل خطبہ تھا میرے مولا۔ صحابہ کہتے ہیں پہلے امیر المومنین خطبہ دیتے چہرے پہ روب جلاؤ، 17 رمضان داڑھی سفید، چہرے پہ غربت، امامے کے پیٹ دونوں طرف سے کھلے ہوئے۔ خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین کی آواز کوفے والو مجھے بول کے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق تو نہیں کیا؟ نہ میرا مولا تو عادل امام ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں
پھر میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کو ستانا نہیں۔ امیر المومنین روتے روتے ممبر چھوڑ دیا۔ امیر المومنین کے صحابہ کی آواز آئی، مالک آج اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، مولا آج آپ کے چہرے پہ رونا، مولا آج آپ کی آنکھوں میں آنسو، رو کے کہتے مجھ سے سوال نہ کرو، آج کوفے کے لوگ اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا، آج کوفے کی عورتیں امیر المومنین کے گھر آئیں، میں صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امیر المومنین اپنے گھر کے دروازے بیٹھ کے کوفے کی عورتیں آتی گئیں، علی دروازہ کھول کے ایک ایک کو دعا دیتے ہوئے اپنے گھر کے اندر رخصت کرتے رہے۔ گھر کے اندر کوفے کی عورتیں چلے گئی، گھر کھچا کھچ بھر گیا۔ جناب فضہ روایت کرتی ہیں ساری زندگی امیر المومنین ایک چراغ کے علاوہ دوسرا چراغ نہیں جلانے دیتے تھے۔ آج امیر المومنین کی آواز ہے فضہ گھر کے سارے چراغ روشن کر۔ جناب فضہ کہتی میرا بدن کانپنا شروع ہوا۔ بی بی کہتی جب ہم نے چراغوں کو روشن کر دیا، آواز آئی ایک بار کوفے کی عورتوں کو میرے صحن میں اکٹھا کر، میری شہزادی سے کہا ایک بار اپنے حجرے کا پردہ ہٹائے، ایک بار میری بیٹی کو جی بھر کے دیکھ لے، ایسے نہ ہو یہ دوبارہ کوفے میں آئے اور یہ کہ ہم نے تو بنت علی کو دیکھا۔ جس کے پردے کی اتنی پرواہ تھی، کیا کوفے کی عورتوں نے حیا کیا؟ میرے مالک سید الساجدین سے مدینے ایک شخص نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ فرمایا شام۔ اس نے کہا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں۔ سوال کرنے والا کام کیا؟ اس نے کہا مولا مصیبت شام میں آئی، تکلیف کوفے میں کیوں ہے؟ میں جملہ پڑھوں گا جہاں سید بیٹھا وہ ضرور ہائے کرے گا۔ میرے شہنشاہ رو کے فرماتے شام والوں کو نہیں پتا تھا ہم کون ہیں۔ کوفے کی عورتوں کو تو میری ماں قرآن پڑھاتی رہی۔ مجھے خبر ہے یہ پاک نگری ہے، سخت مصائب نہیں سنتے تم لوگ، ادب سنتے ہو، بڑا بچ کے ایک جملہ پڑھنے لگے۔ کوفے میں ورود پاک ہوا میری شہزادی کا، جب میری شہزادی کا داخلہ ہوا نا کوفہ، ایک گلی کا موڑ آیا، میرے چوتھے شہنشاہ کی آواز ہے اماں یہ وہ گلی ہے جس میں حبیب ابن مظاہر کا شہزادی دیکھ کے کہتی ہے ان سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزارے، اس گلی سے قرآن کی آیتیں نہیں گزری۔ ملاؤں نے دیکھا کہ نہیں ہم یہاں سے گزاریں گے۔ چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا، شہزادی کی آواز آئی اچھا بیٹا سجاد پھر ایسے کر میرا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب کر۔ قریبی بتاؤں اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی آ تو گئی ہوں اسے اس کے بابے کا پرسہ ہی دے اور تیری قریبی کے صدقے اور میری شہزادی تیرے 18 مارے گئے تجھے رونے کوئی نہیں آیا، سب بھائیوں کی ماری گئی، 9 بھائی کربلا میں مارے گئے رونے کوئی نہیں۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب گیا، درد بڑا ہے لیکن میں روایت بچا کے پڑھنے لگا۔ حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا، جو ہی اس نے شہزادی کو دیکھا اس نے قدم ہٹانے شروع کیا، اس نے اپنے چہرے کے پردہ وہ دوسری طرف کیا، بی بی دیکھتی علیہ علیہ یا بنیہ بیٹا میرے قریب آ، کہ دوسری طرف منہ کر کہتا نہیں بی بی میرے بابے کی منع ہے ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ میں اگلی سطر معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں، اس پاک نگری پہ رہنے والا ہر ایک شیعہ مجھے جملہ معاف کر دینا، جملہ سخت آ گیا ہے، جتنے میں چھپا سکتا میں نے چھپائی، یہ جملہ مجھ سے چھپے گا نہیں۔ بی بی دیکھ گئی میں تجھے بلا رہی ہوں تو پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ بچہ دیکھ رہا بی بی میں نے کوفے میں مرد قیدی دیکھے تھے، پہلی بار کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے۔ بی بی اللہ جانے تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ بی بی رو کے دی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے اپنی ماں سے کہ چھت پہ آ تجھے ایک بی بی بلا رہی ہے۔ دیکھنا
ابھی بھی تجھے نہیں پتا میں اپنے گھر کے پردے کا وارث ہوں, میری ماں چھت پہ نہیں آئے گی. بی بی نے کہا کیوں نہیں آئے گی؟ رو کے کہتا میری بی بی علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے, وہ میری شہزادیوں سے قرآن پڑھتی رہی ہے. ابھی بیٹے نے اتنا جملہ کہا تھا, یا حبیب کے سر نے پرواز کی, مکان کی چھت پہ آیا, آواز آئی ماں کو کہے آگ لگا برکے کو, دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے. حبیب کی زوجہ ننگے سر دوڑی, شہزادی کے اونٹ کے سامنے آئی, رو کری بی بی مجھے بتا تیرا عباس کہاں گیا, تیرا قبر کہاں گیا؟ جناب کے سامنے